पारा नंबर 11 यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, वो मुनाफिक तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम उनकी तरफ लौट कर जाओगे। तो पिछली आयत से ग़ज़वा तबूक का जिक्र शुरू हो चुका है। ग़ज़वा तबूक में 3 किस्म के लोग थे जो कि जा नहीं सके थे। नंबर 1 ज़ईफ़ व नातवान, यानी बूढ़े किस्म के लोग, नाबीना, लंगड़े, ये सब लोग यानी इनका उज़र था इसलिए वो जिहाद में नहीं जा सके थे। दूसरे नंबर पर जो गिरोह था वो बीमार था, बीमारी की वजह से वो जिहाद पर ना जा सका। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग थे जो जिहाद के अखराजात नहीं रखते थे और बैतुल माल में भी उनके अखराजात उठाने की सकत नहीं थी। बैतुल माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसको कहा जाता था जहाँ पे सारे ज़कात, सदकात और हदिये, फितराने सारा कुछ जमा होते थे और उसमें से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च किया जाता था। आज भी इसी तरीके से जमातों में बैतुल माल है जिससे वहाँ पर सारा फंड, सारी ज़कातें इकट्ठी होती है और वहीं से आगे सारा सिलसिला शुरू होता है। तो ये बैतुल माल ऐसा था उस वक्त ग़ज़वा तबूक के मौका पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों का अखराजात उठाने के मुतहम्मिल नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमाया कि बहुत से लोग मुनाफिक जो तुम्हारे सामने ग़ज़वा तबूक में आने के बाद उज़र पेश करेंगे। ग़ज़वा तबूक किन हालात में हुई थी? बहुत सख्त गर्मी के दिन थे। उसके बारे में आता है कि ऐसी सख्ती वाले दिन थे कि वहाँ पर मौसम भी गर्म था, मौसम गर्म होने के साथ साथ उसके साथ फसलें भी तैयार थीं और तीसरी चीज़ सफ़र खासा लंबा था और चौथी चीज़ वसाइल में कमी थी। यानी ग़ज़वा तबूक के मौका पर 4 चीज़ों का तंगी का जिक्र किया गया है और ये इसे जैशुल उसरा भी कहा जाता है, यानी तंगी का लश्कर, यानी ऐसा लश्कर था। तो ये 4 चीज़ें थी, यानी एक मौसम सख्त था, गर्म था, दूसरे फसलें तैयार थीं। ज़ाहिर बात है फसलें तैयार हो तो लोग इसलिए उज़र तलाश रहे थे, इसलिए बहाने बना रहे थे कि हमारे पास माल जो हमारा तैयार है उसको हम अपने हाथों से नहीं काटेंगे तो फिर पीछे क्या हो जाएगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम मामलों को करने कर तैयार था, लेकिन उन्होंने इसलिए उज़र तराशे और घरों में रह गए। खासा सफ़र भी खासा लंबा था, वसाइल की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी थी जिसमें हज़रत उस्मान गनी ने 100 सुर्ख ऊँट बिमा साजो सामान के दिया था। इसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को खुशखबरी सुनाई थी कि ऐ उस्मान, आज के बाद अगर तू नेकी ना भी करे तो तब भी तुम्हारे लिए जन्नत है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उसके बाद उन्होंने और 100 ऊँट दे दिए, फिर और 100 ऊँट दे दिए। कहते हैं मुफस्सिरीन के 900 ऊँट उन्होंने उसी वक्त अल्लाह की राह में दे दिए थे। तो फिर भी माल की कमी थी, बहुत से लोग रह गए थे, ऊँटों की कमी थी, जाने के लिए सामान नहीं था, तो बहुत से लोग अभी भी पीछे रह गए थे। तो ये तो उज़र की वजह से रह गए थे और जो बगैर उज़र के रहे थे वो कौन थे? मुनाफिक। और किस वजह से रह गए थे? फसलें काटने की वजह से रह गए थे। तो यहाँ इस आयत में कहा जा रहा है कि बहुत से मुनाफिक तेरे सामने उज़र पेश करेंगे जब तू उनकी तरफ लौट कर जाएगा। ऐ नबी कह दीजिए तुम उज़र पेश ना करो, हम हरगिज़ तुम्हारे उज़रों पर यकीन नहीं करेंगे। यानी अल्लाह खुद बेहतर जानता है, अल्लाह के नबी भी जानते थे कि माशरे के अंदर ये कैसे लोग हैं, इन्होंने जिहाद में जाने से क्यों इनकार किया। तो ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप बता दें कि हम बेहतर जानते हैं, तुम्हारे उज़र पर यकीन नहीं करेंगे। आयत नंबर 102 और 103 व आखरून तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहा, और कुछ दीगर लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने मिला जुला अमल किया, एक अच्छा और दूसरा बुरा। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले। ऐ नबी इनके मालों में से सदका ले दीजिए ताकि आप उसके ज़रिए से उन्हें पाक कर दें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक और गिरोह का जिक्र किया। ग़ज़वा तबूक में पीछे रहने वालों में से 3 गिरोह थे। अब यानी 3 को तो इजाज़त थी ना, जो हमने भी पढ़े हैं, नबीना, माजूर, बीमार और जिनके पास अखराजात नहीं थे। अब यहाँ ग़ज़वा तबूक में पीछे रहने वाले 3 गिरोह थे। एक तो मुनाफिक का था जो बिला उज़र रह गए थे। ये 2 किस्म के लोग थे, दोनों मुखलिस मुसलमान थे, यानी बाकी जो 2 गिरोह थे वो दोनों मुस्लिम थे, इसलिए दोनों ने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया। एक वो गिरोह आता है जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक गिरोह का जिक्र इधर ही आ रहा है। तो जो तीसरे यानी दूसरे नंबर के गिरोह का जिक्र है वो कौन थे? अबू लबाबा और उनके दीगर 6 साथियों का यहाँ पर जिक्र है। वह आखरून तरफ़ू में 6 साथियों का और अबू लबाबा का जिक्र है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस आए तो उन्होंने भी आकर अपना उज़र पेश करने की बजाय क्या किया? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उन सातों सहाबा ने अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों के साथ बांध लिया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں بندھے ہوئے ہیں، یعنی سزا اپنے آپ کو خود دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم پیچھے رہ گئے، نہ تو ہم منہ سے اب اپنی غلطی کا یعنی شرمسار تھے، شرمساری کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہم جنگ میں پیچھے رہ جانے والے میں تھے اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب تک ان کے بارے میں کوئی حکم نہ اتارا تو اللہ کے نبی نے انہیں ستونوں سے نہیں کھولا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی گناہ کا برملا اعتراف کیا تھا؟ ستون سے باندھ دینا، تو ہاں جی سزا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معذرت کو قبول کر کے ان کے لیے حکم دے دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستونوں سے کھول دیا، اور پھر اللہ نے انہی کے بارے میں، انہی صحابہ کے بارے میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان سے ان کے صدقہ بھی لو، یعنی بخشش کے لیے صدقہ بھی کرے اور تم ان سے صدقہ بھی لو تاکہ ان کی غلطی کا کفارہ ادا ہو جائے۔ آیت نمبر 180، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یعنی ایک گروہ کس کا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا منافقوں کا تھا، دوسرا گروہ ابو لبابہ والوں کا تھا، اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگ تھے جن کو اللہ کے حکم کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ تین لوگ کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کعب بن مالک صحابی تھے، مرارہ بن ربی تھے، حلال بن امیہ۔ یہ تین صحابی پہلے بہت سی جنگوں میں شرکت کر چکے تھے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آ کر خود اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی سستی کا مظاہرہ کیا اور ہم غزوہ تبوک میں شامل سستی کی وجہ سے نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور یعنی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی بھی ہم کلام نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اب سزا ان کے لیے پہلے کیا تجویز کی گئی کہ ان تینوں سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا۔ تو ان تینوں سے گفتگو کے حوالے سے آتا ہے کہ 40 روز تک صحابہ میں سے کسی نے بھی ان سے گفتگو نہ کی، تو یہ اپنے گھروں میں پڑے رہتے، جا کے جب کوئی بات نہ کرتا تو دوبارہ اپنے گھروں میں آ جاتے، یہاں تک کہ 40 روز گزرنے کے بعد، یعنی یہ جو بات آ رہی حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی جہاں بھی جاتے کوئی بولتا نہ تو واپس آ جاتے، تنگی تھی نا ان کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو حکم دیا 40 دن گزرنے کے بعد کہ ان کی بیویوں کو بلاؤ۔ اب ان کی بیویوں کو بلایا گیا اور پھر ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اب آپ بھی ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، یعنی مزید سزا بڑھا دی، اور پھر منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے بھی گفتگو نہیں کرنی، تو وہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے یا کہیں اور چلے گئے تاکہ نہ گھر میں رہیں گے نہ گفتگو ہوگی۔ اب یہ یعنی کہ اتنی ان کے اوپر تنگ ہو گئی کہ گھر میں بھی کوئی بولنے والا نہیں اور باہر بھی کوئی بولنے والا نہیں، اپنی گناہوں پر نادم ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 10 دن اور گزرے، یعنی ٹوٹل 50 دن ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کی آیات نازل ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو خوشخبری سنانے والے نے جیسے خوشخبری سنائی تو وہ سجدہ ریز ہو گئے اللہ سے کے سامنے کہ اللہ نے شکر ہے ہماری توبہ قبول کر لی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنی گناہوں کی غلطی پر شرمسار ہو کر اپنے رب سے توبہ کروا لیتے تھے، پتہ تھا کہ آخرت کی سزائیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اسی صورت کا نام انہی کی توبہ پر توبہ رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 129، لاسٹ آیت، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہاں حسبی اللہ سے لے کر عرش العظیم تک صبح و شام 7 بار یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور جو شخص اسے صبح یا شام کو 7 بار پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک جتنی بھی مشکلات اور فکریں ہوتی ہیں اس کے لیے اسے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور شام سے صبح تک اسے جتنی بھی فکریں ہوتی ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ یونس کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 16،
قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت تم پر نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اس وقت میں نے تمہیں کچھ پڑھ کے سنایا تھا؟ نبوت سے پہلے کتنے عرصہ رہے تھے؟ 40 سال، 40 سال نبوت سے پہلے رہے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں رہے اور 13 سال مدینہ میں رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ جب وہ قرآن پڑھ کے سناتے تو مشرکین پر قرآن کا پڑھنا ان کا بھاری لگتا، تو انہوں نے کہا کہ اے مشرکین، اے کفار مکہ، تم نے دیکھا نہیں میں تم میں 40 سال تک رہا، تو کیا میں نے تمہیں پہلے ایسا کوئی قرآن یا ایسا کوئی کلام سنایا تھا؟ اور تم جانتے ہو کہ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے پڑھنا سکھا دیا، اور میں آج تم پر یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے اگر اللہ چاہتا تو اس کی تلاوت کا حکم اب بھی مجھے نہ دیتا تو میں تم پر کبھی بھی اس قرآن کو نہ پڑھتا، اور تم اس کی خبر بھی نہ ہوتی کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہے جو آخری ہے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات تمہیں معلوم نہ ہوتی، تو یہ رب کا فضل ہے جس نے تم پر عطا کر دیا۔ آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں دعوت رکھتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، آپ منادی کرتے ہیں نا کسی بھی طریقے سے، آپ جب ان کو منادی کرتے ہیں جو اس نے سن لی آپ کی بات وہ آ گیا، اس نے مستفید ہو گیا، اور جس نے آپ کی بات کو سننے کے بعد آیا نہیں، فائدہ نہیں اٹھایا، وہ مستفید نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں صرف جنت کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بار بار اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں سلامتی کا گھر جس میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور ہدایت دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید زیادہ ہے، مزید زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں وزیادہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے کہ جو جنت کی طرف آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کی طرف آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے ساتھ ساتھ وزیادہ اپنا دیدار بھی رکھ دیا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس دیدار کو نصیب فرمائے۔ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے مجھ پیغمبر کو بھیجا، میں پیغمبر آپ کے لیے داعی بن کر آیا ہوں، یعنی آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، پھر جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا وہ جنت میں چلا گیا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، جس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا یعنی میں جنت کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کی طرف آنے کے لیے خود وہ نہ آیا تو اس نے اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بنا دیا۔ تو اللہ ہمیں اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب